تقریباً 100 سال باقی تھے ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے میں، اور ایک عیسائی نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک ہستی ان سے فرما رہی ہے کہ یہ جس جگہ آپ ہیں یہاں میری امت آئے گی، لیکن آپ گھبرائے نہیں اور وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ اس عیسائی پادری نے اس بزرگ ہستی سے خواب میں پوچھا کہ حضرت والا کا نام مبارک کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور میں نبی آخر زمان ہوں، اور میری امت اس جگہ کوہ طور مصر میں جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہاں آئے گی، ان کی حکومت ہوگی، مگر آپ اطمینان رکھے آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ پادری اناجیل کا عالم تھا، اور اناجیل میں نبی آخر زمان کی آمد کی خبریں جو کی تو برقرار۔ وہ جب نیند سے بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، اور اس وقت تک ان میں یہ حسد اور دشمنی نہیں آئی تھی جو جہل اور لادینیت کی وجہ سے اب ان پر مسلط ہے۔ اس وقت ان میں علم تھا اور دین پایا جاتا تھا، تو وہ شخص سمجھ گیا کہ ایک نبی اخیر زمانے میں آنے والے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے بھی کہا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، خوشخبری دیتا ہوں ایک پیغمبر آ رہا ہے، ان کے ناموں میں ایک نام احمد بھی ہوگا۔ اور اس نے اس خط کو اپنی زبان کیتھولک اور عربی زبان دونوں میں باللفظ لکھ لیا، اور وہ خط اس نے اپنے پاس محفوظ کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ جس پیغمبر کی تشریف آوری کی خوشخبریاں تمام انبیاء نے دی اور ان کا نام لے کر کے ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے آنے کا ذکر کیا، وہ مجھے خواب میں تشریف لائے آمد سے پہلے، اور یہ بشارت بھی دی ہے کہ وہ اس جگہ پہنچیں گے، یعنی ان کی امت، اور ہمیں امن ہوگا، ہمارا یہ معبد بھی رہے گا۔ اور اس پیغمبر کی صداقت اور تشریف آوری کو سلام، جس نے آنے سے پہلے ہی ہمیں امن کا پیغام سنایا ہے۔ انبیاء اس طرح مبعوث ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں امن قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو امن سے رہنے دیتے ہیں۔ انبیاء لوگوں کو دھمکاتے نہیں، لوگوں کو جگہ چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کرتے، لوگوں کے ایمان و عقائد درست کرتے ہیں۔ 100 سال کے قریب زمانہ جب گزرا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور 23 سال جب آپ کی وحی پر مکمل ہوئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ 2.5 سال تک ابو بکر خلیفہ رہے، اور پھر حضرت عمر خلافت کے مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں صحابہ مصر پر حملہ ہوئے، اور عمر ابن العاص نے مصر فتح کیا۔ جب مصر فتح ہوا اور کوہ طور ایک مذہبی جگہ تھی، صحابہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ وہاں ایک چرچ بنا ہوا ہے عیسائیوں کا۔ اس چرچ کا پادری وہ نیچے اتر آیا اور اس نے فاتح مصر حضرت عمر ابن العاص کو اپنے اس بڑے بزرگ کا خط دکھایا کہ یہ خط ہمارے ہاں چرچ میں سامنے آویزاں ہے۔ عمر ابن العاص نے جب خط دیکھا، بہت حساس معنی کا خط تھا، انہوں نے کہا میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اپنے امیر المومنین کو مدینہ منورہ پیغام بھیجتا ہوں۔ اور خط کا مضمون نقل کر کے امیر المومنین حضرت عمر کو کہا کہ اس طرح ہم یہاں تک پہنچے، کوہ طور کے نیچے ایک چرچ بنائے، اور وہاں پر سامنے مرکزی جگہ میں بہترین اعزاز کے ساتھ ایک مکتوب آویزاں ہے، اور اس مکتوب کا یہ مندرجہ مضمون ہے، امیر المومنین مجھے فیصلہ صادر کر کے ارشاد فرمائے کہ اسلامی لشکر کیا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے جواب لکھا، وہ جواب بھی وہاں موجود ہے، اور ان کو کہا قطع نظر اس سے کہ ہمیں ان کی باتیں ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے، اس خط سے ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت عیاں ہے، ہم انہیں امن دیں گے اور انہیں کچھ نہیں کہیں گے، آپ امن سے رہنا۔
اب بھی جب مصر کوئی وارد ہوتا ہے اور اس جگہ پہنچتا ہے تو چرچ اس وجہ سے قائم ہے کہ ہمارے پیغمبر کا خط وہاں ویزا ہے، اس چٹھی نے اس کو محفوظ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ بزرگوں کو مانتے تھے لیکن بزرگوں کو جانتے نہیں تھے۔ کیسی عجیب بات۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بزرگ ہیں، اللہ نے فرمایا جانتے نہیں ہو سرے سے، وہ کہاں یہودی تھے۔ عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، تو فرمایا کہ حضرت عیسائی نسبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم عیسائی ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام مسیحی تھے، تو اللہ نے فرمایا ولا نصرانی، یہ بھی غلط ہے۔ اب ایک تیسرا طبقہ تھا اور اس طبقے کے اندر دو فرقے تھے، ایک مسلمانوں کا اور ایک مشرکوں کا۔ مسلمان کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، تو بیچ میں کہا ولیکن کان حنیفا مسلما۔ یہ بہت ضروری بات تھی کہ جو ہستی نہ یہودی ہو نہ نصرانی ہو، ان کی وضاحت ہو جائے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا ٹھیٹ قسم کے مسلمان، اعلیٰ درجے کے مسلم۔ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے۔ یہ جب خوش ہو جاتے فلاں بابا داتا گن بخش، فلاں ہندوستان کا مالک و مختار، فلاں زمین و آسمان اوپر نیچے کرنے والا، نبی عالم الغیب حاضر ناظر مشکل کوشا حاجت روا۔ دیکھو یہ نہ پہچاننے کی وجہ، فضول بات ہے، نہ پہچاننے کی وجہ۔ قرآن کریم نے ایک مقام ایسا رکھا ہے ولیکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام تو مضبوط قسم کے مسلمان، یکسو مسلمان، جس کے اسلام میں کوئی شائبہ نہ ہو۔ اور یہ جو حنیف کا لفظ کہا ہے یہ اس وجہ سے کہ خیال پیدا ہو سکتا تھا تاریخ دیکھنے والے کا کہ شاید حضرت ابراہیم کے کچھ کام ایسے ہو جن کی وجہ سے یہود کو خیال آیا کہ وہ یہودی تھے، یا کچھ کام حضرت نے ایسے کیے ہوں کہ عیسائیوں کو خیال آیا کہ وہ ہمارے تھے۔ فرمایا نہ، وہ بے داغ مسلمان تھے، داغ دھبا نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں جب حکمران ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ نہ وہ دیوبندی ہو نہ وہ بریلوی ہو، ایک دیوبندی مولوی کو بٹھا لیتے ہیں، ایک بریلوی، دونوں کو تلاش کرتے ایسا جو کسی کام کے نہ ہو۔ ایک سرکاری افسر نے مجھے کہا کہ میں اجلاس کرتا ہوں، آپ بھی آ جائے، تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے دفتر کا پہلا اور آخری اجلاس ہو۔ کہنے لگے ہاں میرے خیال سے آپ کی تشریف لانا ٹھیک نہیں ہے، ہم ذرا بہت ہی ایسا آدمی ڈھونڈیں گے جو بہت کچھ برداشت کر رہا ہو۔ پھر ترقی کر کے ایک شیعہ ایک سنی دونوں کو بٹھاتے ہیں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرما رہے تھے۔